بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس سے میں تقریباً بچپن ہی سے محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ انڈیا پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے اور اس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور فزیکل اپیرنس اس کے لحاظ سے اور ہر سال نئی چیز ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ قرآن شریف کی آیتوں کا مطالعہ کروں اور وہاں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس قسم کی تعلیمات دیتے ہیں پیغمبروں سے محبت کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں نے کئی تفاسیر پڑھی اور اس کے بعد اس چیز پہ پہنچا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو ہمیں دین پیش کرتی ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ہاں کے جو لوگوں کا پسندیدہ مذہب ہے وہ مذہب اسلام نہیں ہے، مذہب عقیدت ہے۔ اس کی بہت اہم وجہ ہے، اس لیے کہ جب محمد بن قاسم نے 1712 میں کہا جاتا ہے کہ اسلام مذہب ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں لے کے آئے، تو وہ 1712 ریکارڈڈ ایئر ہے، اور تقریباً 100 سال کے بعد جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے پہلی دفعہ فارسی میں قرآن شریف کا ترجمہ کیا، اور ان کے صاحبزادے شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الرفیع نے پھر اردو کا ترجمہ کیا۔ تو محمد بن قاسم سے لے کے اور ہمارے تک جو ہے ہمارا دین پہنچا، وہ پہنچا ہے صوفیہ کرام سے، اور صوفیہ کرام کے پاس علم نہیں تھا عربی کا، تو اس لیے ان کو قرآن شریف کا بھی اور کہتے ہیں احادیث کا بھی وہ مکمل علم نہیں تھا جو علماء کرام کو ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوا کہ وہ دین پہنچا، ہندوؤں کا ایک رسم تھی، ہندوؤں سے انفلوئنشل تھے، تو اس وجہ سے وہ صوفیہ کرام کی محبت میں ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ اسی طرح سے جو ہمارا جو دین ہے وہ دین عقیدت بنتا چلا گیا۔ اور قرآن شریف نے مذہب کی حقیقت یہاں کچھ اس طرح فرمائی ہے۔ اس سورہ ذاریات میں آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا کچھ ترجمے ایسے بھی نکالتے ہیں علماء کرام کہ تم خدا کے سچے بندے بن کے رہو۔ اس کا جو جسٹ ہے، جو اس کا مفہوم ہے کہ تم خدا کے سچے بندے بن کے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ ایسی کو عبادت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اسی سچے بندے بننے کے عمل کو عبادت کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ بڑے صغیر کا مجاز دیکھیں، وہاں پر لوگ عقیدت، شخصیت کے ساتھ تعلق بنانا، ان کی شخصیت کی شان میں فضائل میں بیان کرنا، ان کی تعریف میں بیان کرنا، ان شخصیت کے ساتھ جذبات کا اظہار کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل دوسری تصویر ہے مذہب کی جو دین میں نظر آتی ہے، اور جب کہ قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کو عزیز ہونا چاہیے۔ یہ وہ عقلی تقاضا ہے بنیادی طور پر۔ یہی مطلب ہے جس وقت مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کے پیغمبر نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے، جو ہم سے تقاضا کرتی ہے، در حقیقت اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کے پیغام کے مقابلے میں اگر ماں سامنے آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیغام یا اس کی ہدایت کے مقابلے میں باپ سامنے آ جائے، اس کے ساتھ وطن سامنے آ جائے، جذبات سامنے آ جائیں، اپنے مفادات سامنے آ جائیں، اگر خواہشات سامنے آ جائیں، تو ان سب کو ایک طرف کر سے کوئی حیثیت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے۔ اور یہ تعبیر یوں فرمائی گئی ہے احب علیکم من اللہ و من رسول، یعنی جو تعبیر ہے در حقیقت عقلی تقاضوں کو بیان کرتی ہے۔ اس میں اگر محبت کی تعبیر اختیار بھی گئی تو آپ دیکھیں کس طرح بیان کی گئی ہے۔ یہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز سے ہم کو بتا دیا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ہے، ایمان والوں کو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت تو بہت ہی دقت انگیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں
کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان شرکاء سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ تو ایمان والے سب سے بڑھ کر جو محبت کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار سے کرتے ہیں، اور رسولوں سے محبت بھی دراصل پروردگار کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ رسولوں کی جو عزت ہمیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں قرآن شریف میں، ان کی اپنی ذاتی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ رسولوں کے ساتھ جو محبت ہے در حقیقت اللہ کی شدت محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت کے جذبے کی تعبیر ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھو، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھو، تو یہ بات آپ کا داخل کا معاملہ ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے، انر معاملہ ہے۔ اسی چیز کو امام غزالی کہتے ہیں کہ جو دین کا جو ایسنس ہے وہ مکمل کے انر ہے، باطنی ہے، داخلی نہیں ہے۔ ہم دین کو باطنی انداز سے دیکھنا ہے ہمیں کہ وہ کتنا دل میں اترتا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، اس کی پیوریفیکیشن کی بات امام غزالی صاحب فرماتے ہیں۔ تو اس سے میں بھی چیز سمجھا ہوں، اور بہت سے علماء کرام یہ سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ داخلی ہے، انر ہے، باطنی نہیں ہے۔ یعنی کہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہر بندہ مومن کی زندگی میں قدم قدم پر جو مرحلے پیش آتے ہیں، جو مشکلات پیش آتی ہیں، جب ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہوتی ہے، دوسری طرف آپ کے مفادات ہوتے ہیں، آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ کی رغبات ہوتی ہیں، اور دوسرے تقاضے ہوتے ہیں، دنیا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ایک طرف ہوتی ہے اور دوسری طرف دنیا کے تقاضے ہوتے ہیں، دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ اس موقع پر بندہ کس کو عزیز رکھتا ہے، کس بات کی اہمیت دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اس کا اظہار کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، جذباتی اظہار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اظہار اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ اس کے عمل کی قوت سے ظاہر ہو، زبان سے ظاہر نہیں ہو رہا ہو، ہمارے عمل میں ظاہر ہو رہا ہو۔ یہ جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ بندگی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار صرف بندگی ہے۔ ایک پہلو اللہ سے محبت ہے، پیغمبر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں، ان کی حیثیت صرف نمائندگی کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا تصور تو یہ ہے کہ اس میں سب کچھ آپ کرتے ہیں، یہ آپ کے دل کی طرف ہے، آپ کے اندر کی طرف ہے، آپ کی پیوریفیکیشن ہے۔ اس میں اللہ اور رسولوں کی محبت، اپنے نفس کا سر کاٹنا ہے، اپنے وجود کو تقوی کا پابند کرنا ہے، اپنے گھر کے باہر ہر موقع پر یہ دیکھنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا تقاضا ہے۔ اس لیے اظہار محبت عقیدت میں نہیں بلکہ بندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اس لیے اظہار محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے زبان کی حد تک نہیں، صرف بندگی میں نظر آنی چاہیے۔ یہ جو رسول اللہ کی محبت میں ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تقریریں سنتے ہیں بڑی اور یہ لوگ جس طرح کے اجتماعات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح کا والانہ جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں سے دین بالکل اجنبی ہے۔ ان چیزوں کو میں نے قرآن میں نہیں کہیں پایا، نہ ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پایا، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں نے پایا۔ صحابہ کرام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد، ان کی وصال کے بعد اس قسم کے کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، اور یقیناً صحابہ کرام ہم سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ہاں، انہوں نے اپنے اظہار عقیدت سے زیادہ اپنی بندگی سے شعور کیا، بندگی کا اظہار کیا، ان کی سنتوں میں عمل کیا۔ اب اظہار محبت میں جو غلط واقعات بھی سنائے جاتے ہیں انڈیا پاکستان میں، ان کی تقریروں میں ادھر ادھر کے داستان پر جو غلط واقعات ہیں وہ سنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ پوری سچائی کے ساتھ تحقیق کریں، اس بات کو ماننا پڑے گی آپ کو بات کہ جو قرآن شریف کو بنیاد بنا کر جب دیکھیں گے، جو تصحیح بنائیں گے وہ یہ بنائیے کہ محبت کا تقاضا سی بندگی میں ہے۔ میں نے پوری کوشش کی اپنے اس پوائنٹ کو آپ لوگوں تک مطلع کرنے کی۔ اگر میں نے کوئی بات غلط کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے معاف کر دے اور آپ لوگوں کے سننے والے کے ذہن سے محو کر دے، اور مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح انداز سے جو قرآن شریف نے فرمایا ہے
اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار ہمیں وہ طریقہ اپنانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔